چلے یہ آرگومنٹ، بٹ شفیع جان صاحب مجبوری بھی سمجھ آتی ہے، نظام کی سختی بھی سمجھ آتی ہے، لیکن جو امیدیں لگائی ہوئی ہیں سب نے، ایک جینون کرٹیک ہے مروت صاحب کی کہ سیاسی کمیٹی تو لائے عمل دے نہیں سکی، آفریدی صاحب کے اوپر اپنے منصب کا بوجھ بھی ہے، گورننس کا بوجھ بھی ہے، ان کے اوپر ڈال دینا کہ آپ یہ سب کچھ کریں یا آپ آ کر کچھ سخت رد عمل دیں، تو پھر وہ اپنا جو ریاست کا کاروبار حکومت ہے وہ کیسے چلائیں گے، احتجاج کیسے کریں گے، اور یہ کس طرح ہوگا؟ پہلے بھی کچھ نہیں ہو سکا معذرت کے ساتھ، تو اب کیا ہو جائے گا؟ منیب صاحب، افتخار صاحب نے ایک بات کی تو میں اس سے تھوڑا ڈس ایگری کروں گا. دیکھیں، بات اگر آئین اور قانون کی کریں تو اس ملک میں قانون اور آئین کدھر ہے؟ ہم نے کون سا راستہ نہیں اپنایا؟ ملاقات کے لیے، رسائی کے لیے، رہائی کے لیے ہم نے تو ہر قانونی دروازہ کٹکھٹایا. ہم تو عدالتوں کے دروازے کٹکھٹائے، ہم نے پی ایم سے بات کی، ہم نے چیف جسٹس کو خط لکھا، سی ایم کو خط لکھا گیا. پھر کئی دفعہ ہم نے ایپیکس کی کمیٹی میں شرکت بھی کی. پھر اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو سٹیک پہ لگا کے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی بیٹھے. انرجی کرائسس پہ میٹنگ تھی، اس میں بھی گئے. 9 اپریل کا جلسہ کینسل کرنا تھا، ہم نے کر دیا. ہم نے تو ہر جگہ ہر دروازہ کٹکھٹایا، لیکن دوسری سائڈ سے نہ قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے ہمیں کوئی ریلیکسیشن نہیں مل رہی. جہاں تحریک انصاف کو نشانہ بنانا ہوتا ہے تو عدالت جو ہے وہ کیس لگا بھی لیتی ہے، اس پہ امپلیمنٹیشن فیصلہ بھی آ جاتا ہے اور فیصلے کی امپلیمنٹیشن بھی آتی ہے. جہاں تحریک انصاف خود ایک اپنے لیے قانون کے ذریعے تھوڑی بہت جو ہے وہ آسانی ڈھونڈتی ہے تو دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جاتے ہیں تو کیس نہیں لگایا جاتا. صحت کے معاملے میں پارلیمنٹیرینز کورٹس کے باہر بیٹھتے ہیں، 200 پارلیمنٹیرینز ایک پٹیشن سائن کرتے ہیں، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آتا، کوئی اس کی سنوائی نہیں ہوتی. تو کسی جگہ ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. جب کسی جگہ ہماری سنوائی نہیں ہو رہی پھر تو سڑکوں پہ ہی بات آئے گی. اور ہم یہ ذہن نشین کر چکے ہیں کہ مذمت سے ہی مفاہمت کا راستہ کھلے گا. دیکھیں، 11 دفعہ سی ایم آفریدی صاحب جو ہے وہ اڈیالہ آ چکے ہیں. ان کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہے. اس حکم نامے کے مطابق ان کی ملاقات طے ہے. ہر منگل کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک حکم نامہ ہے جس میں منگل کے روز فیملی کا اور وکلا کے ملنے کا دن ہے. 6 مہینوں سے ملاقات نہیں ہو رہی. 4 دسمبر کو آخری ملاقات عظمی بی بی کی ہوئی تھی. 16 اکتوبر کو وکلا کی ملاقات ہوئی تھی. تو 6 مہینوں سے خان سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی. خان صاحب 200 دنوں سے آئسولیشن میں ہیں. پھر ان کے صحت کا معاملہ بنا تو دھرنا دے دیا گیا. دھرنا دیا گیا تو آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایم این ایس کو اپنے ہاؤس میں جو ہے وہ محصور کر دیا گیا. لاجز کے گیٹ کو تالے لگا دیے گئے. سینٹ کے اندر جو اراکین تھے ان کو سینٹ کے اندر بند کر دیا گیا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو ایم پی ایز موجود تھے ان کو گیٹ کے ساتھ روک دیا گیا. تو ہم نے تو ہر جگہ ہر کوشش کر دی، ہر دروازہ کٹکھٹا دیا، لیکن کسی جگہ بٹ شفیع جان صاحب ایک ایشو ہے نا سر، آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل یہ کہتے ہیں کہ 10-20 ہزار لوگوں کو گاڑیوں میں بھر کے لانے سے انقلاب نہیں آئے گا جب تک لوگ خود نہیں نکلیں گے. تو لوگ کہاں نکلتے ہیں؟ آپ نے ابھی تحریک وہ جو تھی رہائی تحریک، میں فورس کی نہیں تحریک کی بات کر رہا ہوں، آپ نے اس کے لیے انرولمنٹ کروا دی. آپ نے کہا 1 ملین ہو جائے گا تو پھر ہم کال دیں گے اور یہ ہوگا. 2024 کے بعد سے لے کر آج تک، اب اگر دسمبر 2026 آ گیا تو 2 سال ہو جائیں گے. تو کوئی ایفیکٹو طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس. جس طرح ابھی مروت صاحب نے کہا، لاہے عمل تو کمیٹی بھی نہیں دے پائی آپ کو کہ آپ نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کرنا کیا ہے. دیکھیں، 26 نومبر کا انسیڈنٹ جو ہوا اس کے بعد کوئی کال نہیں دی گئی، نہ ہی کوئی سی ایم آفریدی صاحب جب سے آئے انہیں کوئی آفیشیل کال تو نہیں دی. جو سوابی میں لوگ بیٹھے تھے یا پاکستان کے خیبر پختونخوا میں دوسرے شہراؤں پہ لوگ بیٹھے تھے، وہ کوئی آفیشیل کال نہیں تھی. وہ لوگ خود سے نکلی ہوئے تھے، ان کو اپنے لیڈر کے صحت کے بارے میں تشویش تھی. جب بھی کال دی جائے گی تو لاکھوں لوگ آفریدی صاحب کو لیڈ کرتے ہوئے خیبر پختونخوا سے بڑھیں گے. ہم نے منیب صاحب ایک میسج بھجوایا اور ہم نے ان خان صاحب کو یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں، ہم اسلام آباد آئیں، جو بھی آپ لائے عمل دیں گے خیبر پختونخوا کی حکومت، آفریدی صاحب بالکل تیار ہے. وہاں سے ہمیں یہ جواب ملا کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے اچکزئی صاحب سے اور علامہ ناصر صاحب سے کنسلٹیشن کرنی ہے. پھر اسی زمن میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں آفریدی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی اچکزئی صاحب سے، اور اچکزئی صاحب نے بڑے کیٹیگوریکلی الفاظ میں یہ بات کہی کہ جی تحریک کی ذمہ داری میرے پاس ہے اور آپ گورننس دیکھیں، میں ہی تحریک کا فیصلہ کروں گا کہ جو بھی کرنا ہے وہ جو بھی کریں گے، کیونکہ میرے لیڈر نے جب اختیار ان کو دے دیا ہے، اگر اختیار میری لیڈر نے ان کو دیا تو میں اپنے لیڈر کے فیصلے سر ان کے فیصلہ اچکزئی صاحب کریں گے. شفیع جان انہوں نے معذوری ظاہر کر دی کہ وہ بندے ہوئے ہیں. شفیع جان اب دیکھو ایک اور کنفیوژن آپ نے پیدا کر دیا. ایک طرف آپ کے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں گے اور آپ نے کہا کہ وہ فیصلہ آپ اب بھی اناؤنس نہیں کر سکتے،
اور دوسری طرف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر نہیں، وہ تو میں منگل میں وہ منگل سخت رد عمل اڈیالہ کے ایک بعد. منٹ میں اگر بات کر رہے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے میں منگل کی بات کر رہا ہوں. یہ منگل اللہ جانے اللہ خیر کرے. جی جی. اب آپ ایک منگل کی بات کر رہے ہیں، جب آپ کے پارٹی لیڈر نے یہ ذمہ داری ان 2 افراد پہ چھوڑ دیے جن کا آپ نے نام لیا، تو پھر آپ ان کا جو فیصلہ ہو اس کا انتظار کریں. میں نے ان سے بات کر کے دیکھی ہے، اور جو 4 پوائنٹ وہ کہہ رہے ہیں اجے گیر صاحب، ان میں سے ایک نقطہ تو بالکل ہی ناقابل قبول ہوگا، وہ ہے قومی حکومت کا. قومی حکومت کا کوئی تصور کہیں بھی نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان میں کبھی بھی قومی حکومت بنی ہے. اچھا جی. باقی جو ان کے ایک منٹ میرے دوست، حوصلہ پلیز. آپ کے لیڈر نے یہ فیصلہ کیا نا کہ وہ طے کریں گے. جو 3 باتیں اور ہیں اس میں ہے الیکشن کمیشن. بالکل الیکشن کمشنر کے لیے ابھی تک آپ کی پارٹی نے کوئی نام بھی پبلکلی آن دا فلور آف دا ہاؤس نہیں بتایا کہ آپ کس کا نام تجویز کر رہے ہیں. سر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی ملاقات ہوگی تو وہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن کہتے ہیں نیوٹرل جگہ پہ بات کریں. ایک سیکنڈ میں نے ساری بات سنی ہے تو میں کر رہا ہوں جی. تو لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ اور لیڈر آف دی ہاؤس کے ساتھ مل کے ہی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا نا. 2 باتیں. تیسری بات ہے رہائی کی. جی. آپ بھی جانتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے سب کوششیں کر کے دیکھ لیں، رہائی نہیں ملی. میرا خیال ہے رہائی عدالتوں کا مسئلہ ہے، اور عدالتوں کو انصاف کرنا چاہیے اور ان کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. میں اس پہ آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک. دیکھیے 26 نومبر کا انسیڈنٹ جو ہوا اس کے بعد کوئی کال نہیں دی گئی، نہ ہی کوئی سی ایم افریدی صاحب جب سے آئے انہیں کوئی آفیشیل کال تو نہیں دی. جو سوابی میں لوگ بیٹھے تھے یا پاکستان کے خیبر پختونخوا میں دوسرے شہراؤں پہ لوگ بیٹھے تھے، وہ کوئی آفیشیل کال نہیں تھی. وہ لوگ خود سے نکلی ہوئے تھے، ان کو اپنے لیڈر کے صحت کے بارے میں تشویش تھی. جب بھی کال دی جائے گی تو لاکھوں لوگ افریدی صاحب لیڈ کرتے ہوئے خیبر پختونخوا سے بڑھیں گے. ہم نے منیب صاحب ایک میسج بھجوایا اور ہم نے ان خان صاحب کو یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں، ہم اسلام آباد آئیں، جو بھی آپ لائے عمل دیں گے خیبر پختونخوا کی حکومت، افریدی صاحب بالکل تیار ہیں. وہاں سے ہمیں یہ جواب ملا کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے اچکزئی صاحب سے اور علامہ ناصر صاحب سے کنسلٹیشن کرنی ہے. پھر اسی زمن میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں افریدی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی اچکزئی صاحب سے، اور اچکزئی صاحب نے بڑے کیٹیگوریکلی الفاظ میں یہ بات کہی کہ جی تحریک کی ذمہ داری میرے پاس ہے، اور آپ گورننس دیکھیں، میں ہی تحریک کا فیصلہ کروں گا کہ جو بھی کرنا ہے وہ جو بھی کریں گے، کیونکہ میرے لیڈر نے جب اختیار ان کو دے دیا ہے. اگر اختیار میری لیڈر نے ان کو دیا ہے تو میں اپنے لیڈر کے فیصلہ چکزئی صاحب کریں گے. شفیع جان انہوں نے معذوری ظاہر کر دی کہ وہ بندے ہوئے ہیں. شفیع جان اب دیکھو ایک اور کنفیوژن آپ نے پیدا کر دیا. ایک طرف آپ کے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں گے، اور آپ نے کہا کہ وہ فیصلہ آپ اب بھی اناؤنس نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر نہیں، وہ تو میں منگل سخت رد عمل اڈیالہ کے بعد. ایک منٹ میں اگر بات کر رہے ہیں، مجھے بھی پتہ ہے میں منگل کی بات کر رہا ہوں. یہ منگل اللہ جانے اللہ خیر کرے. جی جی. اب آپ ایک منگل کی بات کر رہے ہیں، جب آپ کے پارٹی لیڈر نے یہ ذمہ داری ان 2 افراد پہ چھوڑ دیے جن کا آپ نے نام لیا، تو پھر آپ ان کا جو فیصلہ ہو اس کا انتظار کریں. میں نے ان سے بات کر کے دیکھی ہے، اور جو 4 پوائنٹ وہ کہہ رہے ہیں اجے گیر صاحب، ان میں سے ایک نقطہ تو بالکل ہی ناقابل قبول ہوگا، وہ ہے قومی حکومت کا. قومی حکومت کا کوئی تصور کہیں بھی نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان میں کبھی بھی قومی حکومت بنی ہے. اچھا جی. باقی جو ان کے ایک منٹ میرے دوست، حوصلہ پلیز. آپ کے لیڈر نے یہ فیصلہ کیا نا کہ وہ طے کریں گے. جو 3 باتیں اور ہیں اس میں ہے الیکشن کمیشن. بالکل الیکشن کمشنر کے لیے ابھی تک آپ کی پارٹی نے کوئی نام بھی پبلکلی آن دا فلور آف دا ہاؤس نہیں بتایا کہ آپ کس کا نام تجویز کر رہے ہیں. سر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی ملاقات ہوگی تو وہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن کہتے ہیں نیوٹرل جگہ پہ بات کریں. ایک سیکنڈ میں نے ساری بات سنی ہے تو میں کر رہا ہوں. جی. تو لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ اور لیڈر آف دی ہاؤس کے ساتھ مل کے ہی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوگا نا. 2 باتیں. تیسری بات ہے رہائی کی. جی. آپ بھی جانتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے سب کوششیں کر کے دیکھ لیں، رہائی نہیں ملی. میرا خیال ہے رہائی عدالتوں کا مسئلہ ہے، اور عدالتوں کو
انصاف کرنا چاہیے اور ان کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. میں اس پہ آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک